بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين وعن أبي جريج جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض كفر أو فلات فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اهد إلي قال لا تسبن أحدا. حضرت ابو جریج جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ لوگ اس کی رائے پر عمل کرتے ہیں، وہ جو کچھ کہتا ہے اسے قبول کرتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتلایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں نے کہا علیک السلام یا رسول اللہ، 2 مرتبہ کہا تو آپ نے ارشاد فرمایا علیک السلام مت کہو، علیک السلام تو مردوں کا سلام ہے، تم کہو السلام علیکہ. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو تو اسے پکارے تو وہ تجھ سے تکلیف کو دور کر دے گا. جب تو قحط سالی میں مبتلا ہو تو اس سے دعا کرے تو وہ تیرے لیے زمین سے پیداوار نکال دے گا. جب تو کسی جنگل بیابان میں ہو اور تیری سواری گم ہو جائے تو اس سے دعا کرے تو وہ اسے تجھ پر واپس لوٹا دے گا. میں نے کہا آپ مجھے ہدایت دیں. آپ نے فرمایا کسی کو ہرگز گالی نہ دینا. حدیث کے اس حصے میں آیا یسدرو، یہ صدرہ یسدرو یا نصرہ ینصرو سے آتا ہے، اسی طرح یہ ضربہ سے بھی آتا ہے. تو یصدر الناس عن رأیہ کے معنی یہ ہے کہ یصدرو کے معنی ہے لوٹنے کے. تو اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ ان کی رائے پر عمل کرتے ہیں یا اس کو قبول کرتے ہیں، یعنی ان کی رائے کی ہی طرف لوٹتے ہیں. گویا کہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا لوگ ان کی رائے پر عمل کرتے ہیں. اور آپ نے جو فرمایا کہ تو علیک السلام نہ کہو، تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو یہ فرمایا ہے زمانہ کہ یہ مردوں کا سلام ہے، تو یہ زمانہ جاہلیت کے اعتبار سے آپ نے ایسا فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں ان الفاظ سے مردوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور زمانہ اسلام میں تو مردوں اور زندوں سب کا سلام السلام علیکم ہی ہے. جیسے کہ قبرستان کے ایک دعا میں بھی ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور، تو معلوم ہوا کہ زمانہ اسلام میں السلام علیکم ہے. اس حدیث کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا. پہلا حصہ تھوڑا سا پڑھ کے اس کا ترجمہ اور تشریح کر دی. اب ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں. قال فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاء ولا تحقرن من المعروف شيئا وان تكلم اخاك وانت مبسط اليه وجهك ان ذلك من المعروف وارفع ازارك الى نصف الساق فان ابيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة فإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح وقال الترمذي حدیث حسن صحیح. چنانچہ اس کے بعد میں نے نہ کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی غلام کو، نہ کسی اونٹ کو، نہ کسی بکری کو، اور فرمایا کہ نیکی کے کسی بھی کام کو ہرگز معمولی مت سمجھنا
اور تمہارے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرنا یہ بھی نیک کاموں میں سے ہے۔ اور اپنا تہبند آدھی پنڈلی تک اونچا رکھنا، اگر یہ تیرے لیے ممکن نہ ہو تو ٹخنوں تک ضرور اونچا رکھنا اور ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے بچنا، کیونکہ یہ تکبر ہے اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اگر کوئی شخص تجھے گالی دے یا تجھے ایسی بات پر آر دلائے جو تیرے اندر موجود ہے جس کو وہ جانتا ہے، تو تم اس کو ایسی بات پر آر مت دلانا جو اس کے اندر موجود ہے، وہ تیرے علم میں ہے۔ اس وقت اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ اور اس کو ابو داود اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، اور ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اس میں فرمایا ارفع ازارکا الی نصف الساق، یعنی نصف پنڈلی تک اپنے اس کو ازار کو یا تہبند کو نصف پنڈلی تک اونچا رکھو۔ تو اس میں نصف پنڈلی تک بتایا جا رہا ہے اور یہ افضل ہے، اور اس میں تواضع بھی زیادہ ہے، تاہم ٹخنوں تک کی اجازت ہے کہ ٹخنے ننگے رہیں۔ اور اسی طرح فرمایا جاتا ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ثلث پنڈلی کی مقدار مشروع ہے، آدھی پنڈلی تک سنت اور ٹخنوں تک جائز ہے۔ وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص تم کو گالی دے یا تمہیں کسی ایسی بات پر شرم دلائے، آر دلائے جو تمہارے اندر موجود ہے، جس کو وہ آدمی جانتا ہے، تو تم اس کو شرم یا آر مت دلانا جو اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اس کی غلطی اور کوتاہی پر ذلیل اور شرمندہ مت کرو، یعنی لوگوں کے سامنے اس کے عیب کو ظاہر نہ کرو، البتہ تنہائی میں اس کی اصلاح کی غرض سے اس کو سمجھا لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کسی کی پردہ دری نہیں کرنی چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال بینما رجل یصلی مسبلا ازارہ قال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل یا رسول اللہ ما لك امرته ان يتوضأ ثم سكت عنه قال انه كان يصلي وهو مبسل ازاره وان الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، رواہ ابو داود باسناد صحیح علی شرط مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی تہبند لٹکائے ہوئے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ وضو کرو۔ وہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا جاؤ وضو کرو۔ ایک دوسرے شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اس کو کس وجہ سے وضو کرنے کا حکم دیتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس حال میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کا تہبند لٹک رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں فرماتا جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو۔ ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ امام مسلم کی شرط پر اس روایت کو روایت کیا ہے۔ سکت عنہ یعنی اعراض کرنا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا اذهب فتوضأ، یعنی جاؤ اور وضو کرو۔ اس سے بعض علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے سے حقیقتاً وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر جمہور علماء اس کو مجاز پر محمول کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زجر اور تحدید کے لیے ایسا کیا۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کی سند پر کلام کیا کہ اس حدیث کی سند میں ابو جعفر مدنی راوی مجہول ہیں، تاہم ٹخنوں تک سے نیچے کپڑا لٹکانے کی وعید احادیث میں سخت سے سخت وارد ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو 1000 میل کی مسافت سے آئے گی، مگر خدا کی قسم پاجامہ لٹکا کر پہننے والے اس کی خوشبو نہ پائیں گے، یعنی وہ جنت سے بہت دور ہوں گے۔ تو اگر اس حدیث کی سند پر کچھ اختلاف بھی ہو، تب بھی پاجامہ یا چادر ٹخنوں سے نیچے ہونے پر بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ وعن قیس بن بشر تغلبی قال اخبرنی ابی
وکان جلیسا لأبی الدرداء۔ حضرت قیس بن بشر تغلبی بیان کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد بشر نے، جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نشین تھے، قال کان بدمشق رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له ابن الحنظلیہ وکان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس انما هو صلاة فاذا فرغ فانما هو تسبیح وتکبیر حتى یأتی اہلہ فمر بنا ونحن عند ابی الدرداء فقال له ابو الدرداء کلمة تنفعنا ولا تضرك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل إلى جنبه لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعنا فقال خذها مني وأنا الغلام الغفاري كيف ترى في قولي قال ما أراه إلا قد بطل أجره فسمع بذلك آخر فقال ما أرى بذلك بأسا فتنازعا حتى سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے خبر دی کہ دمشق میں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کو ابی حنظلیہ کہا جاتا ہے، وہ تنہائی پسند تھے، لوگوں کے ساتھ کم ہی اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کی توجہ نماز پڑھنے پر ہی رہتی تھی۔ جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے گھر آنے تک تسبیح اور تکبیر میں مصروف رہتے۔ بس یہ ایک مرتبہ ہمارے پاس سے گزرے جبکہ ہم حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی بات بیان فرمائیے جس سے ہمیں فائدہ ہو اور آپ کو نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، جب وہ واپس آیا تو ان میں سے ایک آدمی آیا اور اس مجلس میں بیٹھ گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ پس اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے کہا اگر تم ہمیں اس وقت دیکھتے جب ہم اور دشمن ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے۔ ایک آدمی نے نیزہ اٹھایا اور کسی کو مارا اور کہا لو مجھ سے لڑائی کا مزہ چکھ لو، میں ایک غفاری لڑکا ہوں۔ اس آدمی کی اس بات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس کا اجر تو ضائع ہو گیا۔ اس کی یہ بات ایک دوسرے شخص نے سنی تو کہا میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے مقصود فخر اور غرور کا اظہار نہیں بلکہ دشمن کو مرعوب اور خوفزدہ کرنا ہے۔ بس یہ دونوں جھگڑنے لگے حتیٰ کہ سن لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ فقال سبحان اللہ لا بأس ان یجر ویحمد فرأیت ابا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول لا يبركن على ركبتي۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اس میں کوئی حرج نہیں کہ اسے اجر بھی دیا جائے اور اس کی تعریف بھی کی جائے۔ پس میں نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اس بات سے وہ خوش ہوئے ہیں اور اس کی طرف سر اٹھا کر فرمانے لگے کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں۔ پس وہ مسلسل ان پر یہ بات موڑتے رہے یہاں تک کہ میں کہنے لگا یہ ضرور ابن حنظلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنوں پر بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ راوی اس لیے اس طرح سے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ بات جو ہے یہ کنایا ہے کسی کے بہت زیادہ قریب ہونے کی، یعنی حضرت ابو الدرداء ان کے اتنا قریب ہو رہے تھے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے لگا کہ جیسے آپ ان کے گود میں ہی بیٹھ جائیں گے، ان کے گھٹنوں پر ہی بیٹھ جائیں گے۔ تو یہ بطور استعارہ کہا۔ قال فمر بنا یوما آخر فقال له ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کلمة تنفعنا ولا تضرك قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
المنفق علی الخیل کالباسط یدہ بالصدقۃ لا یقبضها۔ راوی نے بیان کیا کہ ایک دوسرے دن وہ صحابی شخص ہمارے پاس سے گزرے تو ان سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمیں ایسی بات بیان فرمائیے جو ہمیں نفع دے اور آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ انہوں نے کہا ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں پر خرچ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جو صدقے کے لیے اپنا ہاتھ کھلا رکھے اور اسے کبھی بند نہ کرے۔ ثم مر بنا یوما آخر فقال له ابو الدرداء کلمة تنفعنا ولا تضرك قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرجل خلیم الاسدی لولا طول جمتی واسبال ازاری فبلغ خریما فعدل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه۔ پھر ایک دن وہ ہمارے پاس سے گزرے تو ان سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں ایسی بات بیان فرمائیے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو اور آپ کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خریم اسدی اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال لمبے نہ ہوتے اور اس کا تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا نہ ہوتا۔ تو یہ بات خریم اسدی تک پہنچی تو انہوں نے فوری طور پر ایک چھری لی اور اس سے اپنے سر کے بڑھے ہوئے بالوں کو کاٹ کر اپنے کانوں تک کر لیا اور اپنا تہبند اٹھا کر آدھی پنڈلی تک اونچا کر لیا۔ تو حدیث کا جو یہ حصہ ہے یہ ہمارے باب کے ساتھ مناسبت رکھ رہا ہے کہ دیکھیں جو ہے انہوں نے اپنی جو تہبند تھا اس کو اونچا کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹخنوں سے نیچے تہبند کو پسند نہیں کیا تو ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے فوراً عمل کیا۔ اسی طرح بالوں کی بھی ایک حد مقرر ہے تو اس سے بڑے ہوئے بال بھی پسند نہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنتے ہی اس پر عمل کر لیا۔ ثم مر بنا یوما آخر فقال له ابو الدرداء کلمة تنفعنا ولا تضرك قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انکم قادمون علی اخوانکم۔ پھر ایک مرتبہ ان کا گزر ہمارے پاس سے ہوا تو ان سے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمیں ایسی بات ارشاد فرمائیے جس سے ہمیں فائدہ ہو اور آپ کو نقصان نہ ہو۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم اپنے بھائیوں کے پاس جانے والے ہو۔ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَاحُشَ رواہ ابو داود بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ إِلَّا قَيْسَ بن بشر فاختلفوا فی توثیقہ وتضعیفہ وقد روا لہ مسلم۔ بس اپنے کچاووں اور اپنے لباس کو درست کر لو یہاں تک کہ تم ایسے ہو جاؤ جیسے چہرے پر تل والا شخص لوگوں میں نمایاں اور خوبصورت ہوتا ہے۔ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ سفر سے واپسی پر گھر جانے سے پہلے اپنے آپ کو بنا سنوار لو تاکہ گھر والے تمہیں دیکھ کر وحشت زدہ نہ ہو بلکہ تم انہیں پیارے اور اچھے لگو۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ بے شک اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند نہیں فرماتا جو بغیر ارادے کے بدحیتی یعنی مکروہ شکل اختیار کرتے ہیں اور ان کو جو بتکلف ایسا کرتے ہیں۔ اس کو ابو داود نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا، البتہ اس کے راوی قیس بن بشر کے ثقہ اور ضعیف ہونے میں محدثین کے درمیان اختلاف ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ان سے حدیث روایت کی۔ اس میں بتا دیا کہ اس حدیث کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض ان کو ثقہ راوی کہتے ہیں قیس بن بشر کو، اور بعضوں نے فرمایا کہ یہ ضعیف راوی ہیں۔ بہرحال اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ سبق ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے آپ کی بات کا کتنا اثر لیتے تھے کہ جب صحابی نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بالوں کو پسند نہیں فرمایا تو انہوں نے اسی وقت انہیں کاٹ دیا، اور اسی طرح
اپنا جو تہبند تھا وہ بھی نصف پنڈلی تک باندھنا شروع کر دیا. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر اپنے تعلق والا کوئی کوتاہی کرے تو پھر اس کی کوتاہی کا اظہار اس کی غیر موجودگی میں بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا. تو یہ اس طرح سے کرنا یہ غیبت نہیں ہوگی. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو سنا جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.